خوش محب جناب ذی احترام جناب باجی اقبال صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اور جناب ہمارے جناب قبلہ کعبہ سجادہ نشین باجی عالی جان صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، جمیع علماء اہل سنت، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرات صبح سے لے کر ابھی تک آپ علماء کرام کو سماعت فرما رہے ہیں۔ آج کا یہ عرس پاک کا یہ جلسہ بڑا نورانی، عرفانی، حقانی ہے۔ یہ ایسی مجلس اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے جو رب کی بارگاہ میں منظور و مقبول ہوا کرتے ہیں۔ بے شک بے شک، آپ بڑے قسمت کے سکندر ہیں، مقدر والے ہیں، جن کے ہاتھوں میں اولیاء کرام کا دامن ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا تعالیٰ ہمیں حضرت قبلہ و کعبہ جناب باجی محمد یعقوب صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ تا زندگی محبت عطا فرما، ان کا روحانی فیوز و برکات ہم سب کو عطا فرما، آمین۔ اور ہمیں ان کے ساتھ اور ان کے صاحبزادگان کے ساتھ اور ان تمام رشتہ داران کے ساتھ سچی پکی محبت عطا فرما۔ آمین آمین سب کہہ دو آمین۔ آمین۔ اب بلا تاخیر سب سے پہلے میں اور آپ مل کر کے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاہ میں نہایت ہی محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، پیار و الفت کے ساتھ، غلامانہ انداز میں بارگاہ نبوی میں درود و سلام کی ڈالیاں پیش کریں۔ یوں سمجھو کہ ہمارے آقا مدینہ منورہ میں بیٹھے بیٹھے باجی یعقوب صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک میں آنے والے کے درود مقدس کو سن بھی رہے ہیں اور اس کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ بلند آواز سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و صحابہ سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا شفیعنا عند اللہ۔ حضرات میری گزارش رہے گی، میری تھوڑی سی گفتگو میں کوئی شخص کسی قسم کی بات نہیں کرے گا، غور کے ساتھ سماعت فرمائیے اور سب زور سے کہہ دو سبحان اللہ، پیچھے تک کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کا یہ پروگرام، یہ اہتمام، انصرام دیکھ کر کے دل کے اندر بڑی خوشی ہوئی۔ ہمارے جتنے بھی اراکین کمیٹی والے ہیں، میں اپنی طرف سے، اپنی تمام جماعت کی طرف سے آپ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ آپ کا یہ قبلہ باجی صاحب شاندار جاندار پروگرام ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تا قیام قیامت جاری و ساری فرمائے۔ حضرت باجی یعقوب صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھوڑی دیر ہوئی اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے، 1 سال کے بعد ہم اور آپ پھر یہاں آئے، لیکن جتنا فیض رب نے اس ولی با کمال کے دربار میں رکھا ہے آج کے دور میں ہم کہیں نہیں دیکھ رہے۔ حق ہے حق ہے، واہ واہ واہ، کیا بات، لاجواب۔ ابھی تو ابتدا ہے نا، سبحان اللہ۔ اللہ کے ولیوں کی شان کا کیا کہنا، یہ اللہ کے ولی، میں نے قرآن مقدس کی آیت کو تلاوت کیا ہے، رب فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک عزت والا، اکرام والا، عظمت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اور یہ شک نہیں کہ حضرت باجی یعقوب صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے دور کے ایسے قلندر تھے
ایسے ولی تھے کہ جب وہ باوضو ہو کر کے اپنے حجرہ مبارکہ میں چلے جاتے تو کئی کئی دن کسی سے ملاقات بھی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، مناظر اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یاد الہی میں اس طریقے سے مصروف ہو جاتے تھے، یاد الہی میں اس طریقے سے گم و فرا ہو جاتے تھے، یاد الہی میں اس قدر مستغرق ہو جاتے تھے کہ انہیں دنیا کا دھیان نہیں رہتا تھا، پر ہر نگاہ میں ہر جگہ جدھر دیکھتے تھے اللہ ہی اللہ نظر آتا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے تنہائیوں میں اپنے رب کو یاد کیا، آج رب نے مجلسوں میں اپنے بندے کو یاد کروا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہوتی ہے، اور اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے نگاہ کرم اگر ایک مرتبہ اٹھا دے نا، زمانے کے گنہگار کو زمانے کا نیکوکار و ولی بنا دیتا ہے، واہ واہ، چوروں ڈاکوؤں کو ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ انہی ولیوں میں حضرت باجی یعقوب صاحب بھی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے سبحان تقدیریں۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے ولیوں کی عظمت کا کیا کہنا، شان کا کیا کہنا۔ میں اپنے علماء سے گزارش کروں گا، اور بڑی ہی مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ نے جب اسٹیج پہ آؤ ایک دوسرے کو تانا زنی مت کرو، حق حق ادب کے دائرے میں رہ کر کے علماء کی تعظیم کرو، حق، علماء سے بات کرو۔ یار علماء، عالم کیا ہے؟ العالم سلطان اللہ فی الارض۔ سبحان اللہ، سبحان عالم اللہ۔ دین تو زمین کا بادشاہ، بادشاہ، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، واہ۔ عالم دین زمین کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ اگر عالم کی زبان بدتمیزی کی ہوگی تو وہ عالم نہیں ظالم کہلائے گا، بے شک۔ وہ عالم نہیں ظالم کہلائے گا۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، آج بڑے ہی ادب و احترام سے باجی یعقوب صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار میں غلامانہ انداز میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ہماری تقریر، ہمارا سنانا، ہمارا سننا آپ کا، ہم کا ولی کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بدل جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر۔ مجھ سے قبل آپ قاضی صاحب کو سماعت فرما رہے تھے، مولانا محمد ظفر القادری صاحب، انہیں بھی سماعت کر رہے تھے، جو ہمارے جامعہ انفیہ نظامیہ کے پرنسپل ہیں۔ الحمدللہ اردو کتابوں، فارسی اور انگلش کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ سبحان اللہ، انگلش میں ایم اے بھی ہے۔ تو یہ نہ کہے کہ مولوی جو ہے وہ انگریزی نہیں جانتا، ایسا جانتا کہ شاندار جانتا ہے۔ اور 3 کتابیں حنفی انگلش، پہلا، دوسرا، تیسرا پارٹ، یہ ہمارے جامعہ میں پڑھایا جاتا ہے جو انہوں نے لکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 3 طلاق کا شرعی حکم، یہ بھی انہوں نے جو ہے انگلش میں الحمدللہ شاندار پیرائی میں انہوں نے مرتب دیا ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری کتابوں کے بھی مصنف ہیں۔ ساتھ ہی مفتی محمد عارف صاحب کو آپ ملاحظہ فرما رہے تھے، یہ ہمارے جامعہ کے ناظم تعلیمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور زیادہ اضافہ فرمائے، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہمارے ضلع رجوری تحریک امن و اصلاح کے صدر جناب باوقار سید وارد حسین شاہ صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ ہمارے بعد یہ خطاب فرمائیں گے، چونکہ سادات کرام ہیں، اولاد علی ہیں، اسی طریقے سے ان کی ہم نے لاسٹ میں تقریر رکھی تاکہ ہماری تمام تقریروں پہ ان کی مہر لگ جائے، سید زادے کی مہر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ تو حضرات، میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے آئیے تھوڑی دیر کے لیے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، ولی کی فراست سے ڈرو، یہ جب دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ینظر بنور اللہ، اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ میرے علماء کرام اسٹیج پر جم غفیر میں ہیں، سبحان اللہ،
میری تقریر کو سماعت کر رہے ہیں، یہاں وہ ماحول نہیں، لیکن میں آؤ تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں۔ دیکھیے حدیث پاک میں ہے کہ مومن سے ڈرو، مومن کی فراست سے ڈرو، وَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، وہ جب دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ نور کی کتنی بڑی طاقت ہے، کتنی بڑی قوت ہے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو بھی نور عطا فرمایا۔ یہ آنکھ کی پتلی میں چھوٹا سا نور ہے، آنکھ کی پتلی میں چھوٹا سا نور ہے، اسے کہتے ہیں نور عین، آنکھ کا نور۔ کیا؟ نور عین، آنکھ کا نور۔ تو اس آنکھ کے نور کی طاقت کا عالم یہ ہے، ہم بیٹھے ہیں یہاں، ابھی اٹھایا اوپر تو آسمان تک پہنچ گئے۔ سبحان اللہ۔ تو مسلمان اگر نور عین کی طاقت کا یہ عالم ہے تو جو نبی عین نور ہو ان کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، نگاہ نبوت کا عالم کیا ہوگا؟ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ینظر بنور اللہ۔ ہمارے جناب ڈاکٹر عبدالغفور صاحب بڑے محب ہیں علماء کے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی عمر میں بھی برکتیں عطا فرمائی، یہاں کی کمیٹی کا بڑا اچھا انتظام کرتے ہیں، اور باجی صاحب کی خصوصی توجہات ہیں ان پر، اللہ تعالیٰ ان تمام اراکین کمیٹی پہ اپنا فضل فرمائی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا ینظر بنور اللہ، اللہ کا ولی نور الہی سے دیکھتا ہے، اللہ اللہ۔ اور جب نور الہی سے دیکھتا ہے تو بیٹھا ہوتا ہے کنڈردان میں، دیکھتا ہے وہ مشرق میں، بیٹھتا ہے کنڈردان میں، دیکھتا ہے وہ مغرب میں، بیٹھا ہوتا ہے یہاں، دیکھتا ہے وہ شمال و جنوب میں۔ کیوں؟ کہ وہ نور الہی سے دیکھ رہا۔ سبحان، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت علامہ مولانا مفتی فاروق صاحب، عبدالرؤف صاحب، نعرہ تکبیر۔ تو حضرات جب عام آدمی کے دیکھنے کا یہ عالم ہے، ہم بیٹھے بیٹھے آسمانوں پہ پہنچ جائیں تو اللہ کے ولی کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا؟ ابھی آپ سماعت کر رہے تھے، اللہ کے ولی کو اللہ کی طرف سے وہ طاقت، وہ قوت عطا ہوتی ہے کہ وہ ایک جگہ بیٹھے بیٹھے قریب کو بھی دیکھ لیتا، دور کو بھی دیکھ رہا ہے، سامنے کو بھی دیکھ لیتا، غائب کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب اللہ کے ولی کی نگاہ کا یہ عالم ہے تو جس نبی کی نبوت کے صدقے میں ولی کو ولایت ملی ہو، اس نبی کی نگاہ کا عالم کیا ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خضری دربار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اچھا یہیں پہ ایک نکتے کی بات سماعت فرمائیں قبلہ باجی صاحب۔ حدیث پاک میں ہے ینظر بنور اللہ، جی تو چاہتا ہے باجی یعقوب پہ ہی بولتا رہوں، بہت باتیں کرنی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ینظر بنور اللہ، اللہ کا ولی نور الہی سے دیکھتا ہے۔ مزے کی بات ہے، علماء جاتے ہیں ینظر مضارع کا صیغہ ہے، اور جو ہے مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع میں دو زمانے پائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، دو زمانے، آنے والا اور موجودہ، موجودہ زمانہ بھی آنے والا بھی، اور دونوں کا ترجمہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ دل ٹھنڈا ہو جائے گا، مزہ آ جائے گا۔ ینظر بنور اللہ، موجودہ زمانے کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کا ولی نور الہی سے دیکھتا ہے، اور آنے والے زمانے کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کا ولی قیامت تک نور الہی سے دیکھتا رہے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اب ہی نہیں دیکھتا، صبح قیامت تک دیکھتا رہے گا۔ ہمارا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے، جیسے باجی یعقوب صاحب آج ہمیں دیکھ رہے ہیں، اسی طریقے سے ہر آنے والے مرید، ہر آنے والے زائرین کو صبح قیامت تک دیکھتے رہے۔ سبحان اللہ، یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، وہ دیکھتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی رہیں گے۔ سبحان اللہ، فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، اللہ اللہ۔ آج حضرت باجی یعقوب صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی توجہ ہے ہم سب پہ،
اے لوگو، اللہ کے ولی کی جب بارگاہ میں آؤ نا، بڑے ادب و احترام کے ساتھ دل کو سنبھال کر کے آؤ، دل میں کھوٹ رکھ کے مت آؤ، دل میں گستاخی ولی رکھ کے مت آنا۔ گستاخوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، حق حق نہ گستاخ نبی کا ٹھکانہ ہے، نہ گستاخ صحابہ کا ٹھکانہ ہے، نہ گستاخ اولیاء کا ٹھکانہ ہے۔ بے شک بے شک وہ دنیا میں بھی پھرتے ہیں اور اسی طریقے سے پھرتے رہیں گے۔ اللہ کے ولیوں کی عظمت شان کا کیا کہنا۔ آج تو یہاں تک لوگ جھگڑی ہو گئے ہیں، استغفر اللہ، صحابہ کرام کو بھی برا بلا کہنے لگے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی برا بلا کہنے لگے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، من سب اصحابی فلعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین۔ آقا فرماتے جو میرے صحابہ کو گالی دے، اللہ کی لعنت بھی ہے اس پر، فرشتوں کی بھی ہے اور سارے لوگوں کی لعنت ہے اس پر۔ اللہ اللہ، جس طریقے سے ہمارے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت ہے، اسی طریقے سے صحابہ کرام کی محبت بھی ہمارے سینوں میں ہے۔ ہم سنی بریلوی علماء اور لوگ سادات کرام سے بھی محبت رکھتے ہیں، بے شک اہل بیت اطہار کی محبت کو بھی واجب جانتے ہیں اور صحابہ کرام کی محبت کو بھی واجب۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ وہ کبھی محب اہل بیت نہیں ہو سکتا جو دعوے تو کرتا میں محب اہل بیت ہوں، لیکن صحابہ کرام کی گستاخی کر رہا ہے، صحابہ کرام کی گستاخی کر رہا ہے۔ حضرت علی شیر خدا کو اپنا آقا ماننے والوں، حضرت علی شیر خدا کے آقا ہونے کا دعویٰ کرنے والوں، وہ تو ہمارے سب سے بڑے آقا ہیں، بڑے آقا ہیں۔ اور حضرت علی کا فرمان تو سنو، آقا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یظہر فی امتی فی آخر الزمان قوم یسمون الرافدہ یرفضون الاسلام۔ سبحان اللہ۔ اگر حضرت علی کو مانتے ہو تو علی کا فرمان بھی سن لو۔ آقا علی فرماتے ہیں اللہ کے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، آخر زمانہ میں قوم ظاہر ہوگی جن کا نام رافضی شیعہ ہوگا۔ جی 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 اور جو ہے جی مکمل۔ یہ بات میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، چاہے کوئی سننے والا ہو یا نہ ہو ان تک پہنچا دو۔ جی آقا فرماتے ہیں آخر زمانے میں قوم نکلے گی جو رافضی ہوں گے، یرفضون الاسلام، وہ اسلام کو چھوڑ دیں گے، اسلام سے نکل جائیں گے۔ اور حدیث پاک کے دوسرے الفاظ آئی، فَيُقَالُ لَهُ النَّبَذ، وہ رافضی نبذی ہوں گی۔ جی اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو تم ایسے رافضیوں سے بچنا، بے شک بے شک سبحان فَإِنَّهُمْ مُشْرِكُونَ، یہ لوگ شرک کرنے والے ہوں۔ اللہ۔ حضرت علی فرماتے فَقُلْتُ یا رسول اللہ، حضرت علی فرماتے ہیں مَا الْعَلَامَةُ فِيهِمْ، یا رسول اللہ یہ رافضی لوگ جو ہوں گے، ایسے جو خلاف اسلام چلنے والے شیعہ ہوں گے، یا رسول اللہ ان کی علامت کیا ہوگی؟ آئے ہیں تو جو ہے مکمل۔ ان کی علامت کیا ہوگی؟ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی وہ اہل بیت پاک کی محبت کا دعویٰ کرتے ہوں گے، فَلَيْسُوا كَذَلِكَ، حقیقت میں وہ محب اہل بیت نہیں ہوں گے۔ اور ان کی علامت یہ ہوگی، وَآيَةُ ذَلِكَ فَيَسُبُّونَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، ان کی علامت یہ ہوگی ابو بکر و عمر کو گالیاں دیتے ہوں گے۔
استغفر اللہ۔ آج کے دور میں سمجھ جانا، جو حضرت سیدنا صدیق اکبر عمر فاروق کو گالیاں دے وہ رافضی نابضی شیعہ ہو سکتا ہے لیکن صحیح سنی العقیدہ نہیں ہو سکتا۔ واہ واہ حق حضرات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں اللہ کے نزدیک معزز مکرم عزت والا وہ ہوگا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو پرہیزگار ہوتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بڑا مکرم و معظم ہوتا ہے۔ رب نے یہ نہیں فرمایا تم میں جو بڑا دولت مند ہے وہ اللہ کا پیارا ہے، جو دنیاوی اعتبار سے بڑا ہے وہ اللہ کا پیارا نہیں۔ تم میں اگرچہ کتنا کو غریب کیوں نہ ہو لیکن ہو متقی و پرہیزگار، وہ اللہ تعالیٰ کا معزز بندہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا مکرم بندہ ہے۔ لہذا حضرت باجی یعقوب صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پاک کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں عمل کرو۔ حضرت باجی یعقوب صاحب نے بھی درس دیا کہ دنیا والوں، میری عرس میں آنے والوں، سنو میں بھی دنیا میں نمازی تھا، بے نمازی نہیں تھا۔ نمازی ہی نہیں بلکہ تہجد گزار تھا، نمازی ہی نہیں بلکہ شب زندہ دار عابد تھا۔ لہذا میرے عرس میں آ کر کے یہ علماء سے سبق لے کر کے جاؤ، اگر میرے ساتھ تمہاری محبت ہے آج وعدہ کر لو کہ آج کے بعد 5 وقتہ نمازی بن جائیں گے۔ بنو گے نہیں؟ زور سے کہہ دو انشاءاللہ، زور سے کہہ دو انشاءاللہ۔ اور باجی صاحب کی نماز میں کسی شک ہے؟ کوئی نہیں، ایسے محو ہو جاتے تھے عبادت میں سبحان اللہ کہ عبادت الہی میں راتیں بھی گزر جاتی تھی، دن بھی گزر جاتے تھے، لوگ باہر انتظار کر رہے ملاقات کے لیے، وہ رب سے ملاقات ہوئے ہوتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لہذا اس بڑے اسٹیج سے میں اعلان کرتا ہوں الحمدللہ سال گزشتہ ایک مولوی نے کچھ پڑھا حضرت باجی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے خلاف کہ یہاں یہ چونا ٹنچر ہوتا ہے یا یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، حالانکہ اللہ کا ولی یہ نہیں کہتا کہ میرے دربار پہ آؤ، اللہ کا ولی عورتوں کو یہ نہیں کہتا کہ یہاں آؤ، اور ہمیں اور آپ کو یہ دعوت نہیں دیتا کہ یہاں آ کر کے میلے لگاؤ۔ یہ تو اللہ کے ولی کی بارگاہ میں خدا بھیجتا ہے، اللہ والوں کی بارگاہ میں خدا بھیجتا ہے کہ جاؤ میں نے اپنے فلاں ولی با کمال کو یہ طاقت عطا فرما دی ہے، اگر تمہیں کوڑی کی بیماری ہے وہ بھی دور ہو جائے گی، کینسر کی بیماری ہے وہ بھی دور ہو جائے گی، جسمانی بیماری ہے وہ بھی چلی جائے گی، روحانی بیماری ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اولیاء کرام کے دربار ہمارے روحانی علاج ہوا، بے شک واہ۔ یہاں ہماری جو ہے روحانی علاج بھی ہوتا ہے، جسمانی علاج بھی ہوتا ہے۔ البتہ خواتین اسلام سے ہم تمام علماء یہ گزارش کریں گی خصوصیت کے ساتھ عرس کے موقع پر یہاں نہ آیا جائے۔ آپ سب اتفاق کرتے ہیں کیونکہ یہاں مردوں کی بھیڑ ہوتی ہے، عورتوں کو مردوں کی بھیڑ میں جانا ناجائز و حرام ہے، شریعت کے خلاف ہے، لہذا پردے میں ہونی چاہیے۔ اور میں ایک بات اور بھی کہتا ہوں، جو دیوبندی وہابی چکنالوی کہتے ہیں جناب سر لگاتے ہیں مزاروں پہ جاتی ہیں، مزاروں پہ جاتی ہیں، اور مزاروں پہ تمہارا فتویٰ ہے، بازاروں میں کیوں نہیں ہے فتویٰ؟ حق ہے حق واہ واہ۔ مزاروں پہ بڑی تیزی سے فتویٰ آ جاتا ہے، کم از کم بازاروں میں جانے پہ بھی فتویٰ لگاؤ۔ تمہاری عورتیں بازاروں میں پھرتی ہیں سرے عام، بے نقاب پھرتی ہے، بے پردہ پھرتی ہے، وہ بھی تو ناجائز و حرام ہے۔ ہم سنی کہتے ہیں خواتین اسلام کو نہ بلا وجہ بازاروں میں جانا چاہیے نہ مزاروں پہ۔ بے شک واہ۔ یہ مجدد دین ملت مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کا فتویٰ ہے کہ عورت جب گھر سے نکلتی ہے بازار میں نکلے یا مزار میں نکلے تو جو ہے بے پردہ نکلے، بھیڑ میں جائے، اللہ اور اس کے رسول سارے فرشتوں کی لعنت برستی ہے۔ الحمدللہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ باجی سرفراز صاحب یہاں اعلان کرے کہ عورتیں آ جاؤ، قبلہ باجی بشیر صاحب اعلان کریں کہ ہمارے
آبا اجداد کے مذہبات پر آؤ. الحمدللہ یہ علماء سے یہی کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کھل کر کے بولو, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نظر ہو کر کے بولو, شریعت کے مطابق بولو. سبحان اللہ. اور ہمیں بھی ان پہ فخر ہے کہ اللہ کے ولیوں کے دربار میں ایسے گدی نشین بھی موجود ہیں آئے ہیں جو شریعت کا پاس رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز آمین آمین خان صاحب کی عمر دراز آمین. فرمائے, باجی بشیر صاحب, آمین. باجی سرفراز صاحب, باجی علی جان صاحب, اس آمین. تمام خاندان کی اللہ تعالیٰ عمر دراز فرمائے. اور قبلہ باجی یعقوب صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نورانی روحانی فیوض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. یہ قصہ لطیفہ بھی